اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ اس وقت نہیں پہچانا تھا، مگر بعد میں کبھی وہ اخبار دیکھتا اور اسے ہماری تصویر نظر آ جاتی تو وہ 2 + 2 کو 4 کر کے بہت سے درست نتائج اخذ کر لیتا جو شاید تمہارے حق میں غلط ہوتے۔ وہ پولیس کو بتا دیتا کہ چرچ میں گڑبڑ کے بعد کیا ہوا تھا، اس سے پہلے تم نے کتنے انسانوں کو تیزاب میں حل کیا اور ہڈیوں سمیت ڈرم میں پیک کیا، یہ ہم نہیں جانتے اور جاننا بھی نہیں چاہتے۔ لیکن سردار جی تمہارا پہلا شکار نہیں تھے۔ تمہاری ریسرچ کیمسٹری انسانیت کی فلاح کے لیے اور بہتر زندگی کے لیے نہیں تھی۔ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں ریسرچ کیمسٹ دن رات اس دنیا کو ایک زیادہ خوبصورت دنیا بنانے اور انسان کو اشرف المخلوقات کی زیادہ قابل فخر، زیادہ پر مسرت اور طویل تر زندگی دینے کی جد و جہد میں مصروف ہیں۔ تم نے اس علم کو ایک آدم خور عفریت بنا دیا ہے۔ کیا کبھی تمہیں خیال آیا کہ کسی دن یہ عفریت تمہیں ہی نہ نکل جائے؟ تم مجھے مار ڈالو گے؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ میں نے کہا، تم کو زندہ چھوڑ کے ہم خود اپنی نظر میں مجرم ہو جائیں گے، اور ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں، میری مدد سے تم۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہم شیطان سے مدد مانگ کے خدا کے قہر کو دعوت دیں؟ ہم اپنی مدد آپ کرتے ہیں، چنانچہ خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ تم دیکھو اس نے کس طرح تمہیں ہماری تحویل میں دیا۔ اب کہو شیطان سے تمہیں بچائے۔ وہ مایوس ہو کر خاموش ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے اپنی سزائے موت کے فیصلے کو قبول کر لیا ہے اور یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ اس کی کوئی اپیل منظور نہیں ہوگی۔ میں اور غالب باہر نکلے تو ساپیر کے 3:30 بجے تھے۔ بستی میں کوئی بہت عمر رسیدہ ہندو مر گیا تھا۔ اس کی ارتھی کسی بارات کی طرح دھوم دھام سے جا رہی تھی۔ مرنے والے کے درجنوں بیٹے پوتے نواسے نئے کپڑے پہنے خوش خوش ساتھ چل رہے تھے۔ بہت لمبی عمر پا کے زیادہ سے زیادہ لوائقین چھوڑنے والے کی موت پر روتا کوئی نہیں، اس کی خوش نصیبی پر باقاعدہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہم بھی اس جلوس میں شامل ہو گئے جس کے آگے آگے سنگ اور گھنٹیاں بجانے والے بڑی سر اور لے میں رام نام ستیہ ہے گا رہے تھے۔ سامنے سے آنے والی گاڑیاں احتراماً ایک سائیڈ پر رک جاتی تھی اور جلوس کے گزرنے تک کھڑی رہتی تھی۔ میں نے غالب کے کان میں کہا، ہم شمشان گھاٹ جانے کے ارادے سے تو نہیں نکلے تھے۔ غالب نے کہا، یہ تو ایک اچھا چانس ملا ہے اپنے آپ کو کیموفلاج کرنے کا، ہمیں کوئی بھی شک کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ ویسے بھی کوئی ٹیکسی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ غالب کی بات ختم ہونے سے پہلے ٹیکسی آ گئی۔ ڈرائیور نے ٹیکسی کو ہمارے دائیں ہاتھ پر دیوار سے لگا دیا اور جلوس کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ اگر یہ کسی مسلمان کا جنازہ ہوتا اور ٹیکسی ڈرائیور مسلمان ہوتا تو اتر کے چند قدم کندھا بھی دیتا۔ میرے سوال نے ٹیکسی ڈرائیور کو بوکھلا دیا۔ کدھر جائیں گا؟ جدھر اپنا مرضی ہوئے گا، تم کو بھاڑا دیں گا۔ میں نے ممبئی کی زبان اور لہجے میں کہا، تم سالہ نرک میں جانے کا واسطے بولیں گا تو ادھر ٹیکسی نہیں جاتا، اپنا تو سالہ سسرالی بھی ہے ادھر۔ ڈرائیور نے ایک چپٹی سی بوتل سے گھونٹ لے کر کہا، ویسے سیر سپاٹا شو کی بات ہے تو اپن 1 گھنٹہ کا بھاڑا لیں گا 20 روپیہ، بولو ہاں یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں، ایک دم ہاں، اور دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ غالب نے کہا، ابھی تم بھی یہ چسکی لگانا چھوڑ دو ورنہ تم سالہ ٹیکسی گزارے گا کسی دیوار کے بیچ میں سے یا بس کے نیچے سے یا کسی کھمبے پر چڑھ جائے گا۔ ڈرائیور کہہ کا مار کر ہنسا، لو تم بھی پیو پوکٹ میں، اپن کو بھی پوکٹ میں ملا ہے۔ ابھی ایک ہرون بیٹھا تھا، اس کو چھوکری کا ایسا نشہ ہوا کہ سالہ بوتل بھول گیا۔ میں نے کہا، اپن یہ نہیں پیتا۔ ڈرائیور نے مجھے حیرانی سے دیکھا، یہ اصلی جانی واکر ہے۔ غالب نے کہا، گولی مارو جانی واکر کو۔ اپن جب بولا کہ یہ نہیں پیتا تو لفڑا کائے کو کرتا ہے؟ ابھی چالو کرو اپنا کھٹارا، خالی پیلی سیر مارے گا، بیل پوری والی پکا شوقینی کرے گا۔ اپنا پاس بھی ایک دم فرسٹ کلاس مال ہے، کرسچن، پارسی، پنجابی، سکھ، بنگالی، 16 سال کا 16 روپیہ، 60 سال کا 60 پیسہ۔ وہ ٹیکسی چلاتے ہوئے کہہ کا مار کے ہنسا، مال کتنا ہے پاکٹ میں؟ میں نے کہا، تمہاری کوئی بہن ہے جوان کمواری ہو تو کیا بات ہے، پکا 16 روپیہ، اپن کا وہاں سے 60 پیسہ والا مال۔ تمہاری ماں زندہ ہے؟ غالب نے کہا۔ اس نے یوں سر گھما کے دیکھا جیسے پہلے وار کے بعد سانپ پلٹ کر دیکھتا ہے۔ ایک گالی دے کر اس نے ٹیکسی روکی اور چیخ کر بولا، اترو نیچے۔ وہ کچھ نشے میں تھا، چنانچہ اس کو اپنے ہوش و آواز پر تو قابو تھا مگر اپنے جذبات پر اختیار نہ تھا۔ اپنا ماں کو گالی دیتا ہے کنجر! میں نے جواب میں اس کے خون کے رشتوں کو ایک ایسی گالی سے رسوا کیا کہ اس کا خون کھول اٹھا۔
وہ دروازہ کھول کر نیچے اترا اور پھر پیچھے کا دروازہ کھول کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ غالب میرے اشارے پر دوسرے دروازے سے باہر نکلا اور میں نے ڈرائیور کو اندر کھینچ لیا۔ ڈرائیور کے سر کو سیٹ پر دبا کر میں نے اس پر اپنا وزن ڈال دیا اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ وہ تڑپا مگر میری گریف سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکا۔ پیچھے کا دروازہ بند ہوتے ہی غالب نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ میں نے اسے سمیٹ کر سیٹ کے برابر کر دیا اور خود اس پر سوار ہو گیا۔ جس سڑک پر یہ کارروائی ہوئی تھی وہ غیر آباد نہیں تھی، مگر اس میں 1 منٹ بھی صرف نہیں ہوا تھا۔ کسی نے دیکھا ہوگا تو صرف یہ کہ ٹیکسی ڈرائیور اتر کے پیچھے گیا اور پیچھے سے ایک شخص آگے آ کے اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ جو کچھ ٹیکسی کے اندر ہوا وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ڈرائیور کمزور نہیں تھا، مگر میں نے اسے خالص پیشہ ورانہ انداز میں قابو کر رکھا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ ہلا سکتا تھا اور نہ پاؤں۔ اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا کیونکہ میرے گھٹنے سے اس کا سر سیٹ پر دبا ہوا تھا۔ 10 منٹ کے بعد غالب نے ٹیکسی کو ایک شکستہ دیوار سے گزار کر روک دیا۔ وہ ایک ویران احاطہ تھا۔ میں نے کہا، ابھی بول، کیا بولتا ہے؟ اور ہاتھ اس کے منہ پر سے ہٹا لیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے رک کر بڑی مشکل سے کہا، ابھی سالہ اگر تیرا معاملہ فٹ ہے اس کے ساتھ تو 16 روپیہ کا بات کاہے کو کرتا ہے؟ رکمنی کا اپن 20 لیتا ہے۔ رکمنی؟ کون رکمنی؟ میں نے حیران ہو کر کہا، اپنا بہن سالہ، اور کون؟ اس کا عاشق کوئلہ ہے تو یا گاہک ہے؟ بول۔ غصے سے ایک لمحے کے لیے میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں نے اس کی گردن مروڑ دینے کا سوچا، پھر غالب کی آواز نے مجھے اس انتہائی اقدام سے روک لیا۔ اپنی سگی بہن کا بھی دلال ہے تو، کمینے بے غیرت! میں نے کہا، چھوڑ غالب، یہ غیرت اور اہمیت کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ اس کی دنیا میں رشتے اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ کسی اور کی بہن کے 16 وصول کرتا ہے تو اپنی بہن کے 20، شاید اس لیے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اس سے پوچھ کہ ماں کی عزت کیا واقعی 60 روپے میں بیچ دیتا؟ میں نے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر سیٹ پر مارا۔ ماں کچھ نہیں کہتی تجھے؟ اور اسے؟ سیٹ پر منہ لگنے سے اس کو چوٹ نہیں آئی تھی، مگر وہ چلانے لگا، رام قسم ہم کو اسی رنڈی نے اس لائن پر ڈالا، میرے کو بھی اور رکمنی کو بھی۔ ابھی میرے کو نہیں معلوم وہ کدھر گیا۔ ایک ہی بہن ہے تمہاری اور اس سے بھی تم دھندا کراتے ہو؟ میں نے بڑے دکھ سے کہا، ہم نہیں کراتا، وہ سالہ ہم کو مجبور کیا۔ اس کا دھندا کوئی اور کرتا تھا، 1 پیسہ وہ مار جاتا تھا، رکمنی کو 5 دیتا تھا، 10 خود رکھتا تھا۔ وہ بولا کہ تیری وجہ سے میرا نقصان ہوتا ہے، تو کیسا بھائی ہے؟ ہم کو بہت شرمایا۔ ابھی ہم اس کا 20 لیتا اور سب اس کو دیتا ہے، میرے کو کیوں مارتا ہے بابا؟ میں نے زندگی میں کبھی نیکی اور شرافت کے رشتوں کی ایسی رسوائی کا تصور نہیں کیا تھا۔ ایک عورت نے بھائی سے صرف اس لیے گیلا کیا تھا کہ وہ اس کے جسم کی پوری قیمت خود کیوں نہیں لیتا، اور بھائی کو یہ سن کر غیرت نہیں آئی تھی کہ وہ جسم فروش بہن کا گلا گھونٹ دے۔ اسے واقعی شرم آئی تھی کہ وہ بہن کا اتنا سا کام نہیں کر سکتا۔ اسے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہاں واقعی عورت کی عفت و عصمت کے الفاظ بے معنی تھے اور رشتوں کی حرمت تقدس کا کوئی وجود نہ تھا۔ خود اس کی ماں ایک طوائف تھی جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے بھی یا مر چکی ہے۔ اس کے جنم دیے ہوئے اسی کے نقش قدم پر چل رہے تھے تو انہیں کوئی احساس گناہ یا پشیمانی نہیں تھی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کانپتا ہوا اٹھا، کیا بات ہے؟ اپنی غلطی کیا، چل میرے کو معافی دے۔ میرے باپ پر دیکھ، تو پہلے گالی دیا میرا ماں کو۔ کیا کسی عورت کے لیے طوائف سے بڑھ کر کوئی گالی ہو سکتی ہے؟ ابے تو کیا بولتا ہے یار؟ طوائف اپنے واسطے تو نہیں تھا نا، اپنا ماں اپن کو پیٹ میں رکھا، پیدا کیا اور پالا اپن کا واسطے، وہ ماں ہے، اس کو گالی مت دو۔ اس کی منطق ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے الفاظ کا مطلب ہمارے لیے کچھ اور تھا، خود اس کے لیے کچھ اور۔ ہم 2 مختلف دنیاؤں کے رہنے والے تھے جو مکمل اجنبی تھے، اور اگر ہمارے درمیان کوئی تعلق قائم ہو سکتا تھا تو صرف سکہ رائج الوقت سے۔ ہم اس کی ٹیکسی کا بھاڑا دیں یا اس کی بہن کا، پیسہ واحد اہم چیز تھا۔ اخلاقی کردار کے اعتبار سے ہمارے درمیان زمین آسمان کی دوری تھی۔ شاید اس جہان میں ایسے کئی جہان آباد تھے جس میں رہنے والے ہم جیسے ہی نظر آتے تھے، مگر وہ ایک دوسرے کو صرف دیکھتے تھے، پہچانتے نہیں تھے اور جانتے بھی نہیں تھے، ایک دوسرے کی زبان سے نا آشنا تھے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تمہاری ایک بہن ہے، بھائی ہے کوئی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، اپن صرف رکمنی کو جانتا ہے، اس نے اپنا ساتھ نہیں چھوڑا، باقی لوگوں کو پتہ نہیں ماں کدھر چھوڑا۔ ابھی تو کدھر لے جاتا ہے یار میرے کو؟ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، تم کو پیسہ چاہیے نا، جتنا مانگو گے مل جائے گا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالے اور اس کے سامنے ڈال دیے۔ صاف بول یار، کیا مانگتا ہے تو؟ کون ہے تو؟ وہ نوٹوں کو ہاتھ لگائے بغیر بولا۔ میں نے کہا، ہم جیل سے بھاگے ہوئے ہیں،
ہمیں یہ ٹیکسی چاہیے اور یہ وردی بھی۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ اے میرے باپ، تو جدھر بولے گا میں تیرے کو لے کر جائے گا۔ رام قسم کسی سے کچھ نہیں بولے گا، پر تو اپنا ٹیکسی مت لے۔ میں نے سوچ کر کہا ٹھیک ہے، تم گاڑی چلاؤ۔ ہم میں سے ایک ڈیکی میں چھپ کر بیٹھے گا، دوسرا بالکل تمہارے پیچھے ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں یہ ریوالور، یہ ایک دم مسلی ریوالور ہے اور اس کی گولی چلنے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس نے اکلا کے کہا، ابھی اس کو ادھر کر لے بابا، پوکھٹ میں مر جائے گا ہم اگر گولی چل گیا۔ میں تیرے کو بولا نا کہ جدھر بولے گا جائے گا۔ میں نے کہا پونا جانے والی سڑک پر بائیں جانب ایک سیمنٹ فیکٹری ہے، ادھر ایک ریلوے لائن بھی جاتی ہے اندر تک۔ اسے ایسے ساری لایا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں سمجھ گیا۔ سیمنٹ فیکٹری کے قریب ریلوے کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے، ڈاک بنگلہ۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ تم دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، مگر دیکھ یار، تیرے کو ماں کا قسم، اپن کو ادھر لے جا کر مرڈر مت کرنا۔ ہاں، وہ ہاتھ جوڑ کر گھگیانے لگا۔ میں نے کہا مرڈر کرنا ہوتا تو یا نہ کر دیتے، بس تم چالاک یا بہادر بننے کی کوشش مت کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ راستے میں کوئی بھی روکے تو رکنا نہیں ہے، غالب نے کہا۔ پولیس روکے تب بھی نہیں۔ ہر لالچی بے غیرت آدمی بزدل بھی ہوتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ہماری ہدایات کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ چند منٹ بعد ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو میں ڈکی میں تھا، غالب آگے اور پیچھے کی سیٹوں کے درمیان کی خالی جگہ پر لیٹا ہوا تھا۔ ہم دونوں کے لیے ایک سی جسمانی اذیت کی قوت برداشت کا امتحان تھا۔ میں ڈکی میں ٹائر اور جیک، فالتو پرزوں اور آئل کے ڈبے جیسی چیزوں کے درمیان سمٹا پڑا تھا، اور پیٹرول ٹینک کے عین اوپر ہر جھٹکے کے ساتھ اچل رہا تھا۔ پیٹرول کے بخارات کی بو سے میرا دماغ خراب ہو رہا تھا، اور میں تازہ ہوا کے لیے ایک سوراخ سے ناک لگانے پر مجبور تھا جہاں سے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ نظر آتی تھی۔ غالب کی حالت کا میں تصور کر سکتا تھا۔ آگے پیچھے کی سیٹوں کے درمیان ہر کار کی چوڑائی کے رخ پر صرف پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، اس جگہ میں پھنس کر لیٹتا، وہ بھی ہاتھ میں ریوالور پکڑ کے۔ یہ بہت مشکل کام تھا۔ اسے ٹیکسی ڈرائیور پر نظر رکھنی تھی کہ وہ گڑبڑ نہ کرے، اور اسے یہ احساس بھی دلاتے رہنا تھا کہ وہ غافل نہیں ہے۔ کافی دیر تک ٹیکسی چلتی رہی اور میں ٹریفک کی آوازوں کے ملے جلے شور سے اندازہ کرتا رہا کہ ہم ابھی تک آبادی میں ہیں۔ پھر یہ شور کم ہو گیا، جہاں تک کہ کبھی کبھار گزرنے والی کسی گاڑی کی آواز سنائی دینی بھی بند ہو گئی۔ ٹیکسی رک گئی اور غالب نے دروازہ کھول کر مجھے ڈکی کی قید سے آزاد کیا۔ اب خطرے کی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ میں غالب کے ساتھ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے لگا۔ میری کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی تھی اور میرا سارا جسم درد کر رہا تھا۔ دن کے اجالے میں اس راستے کو پہچاننا دشوار نہ تھا جس پر ہم نے گزشتہ روز ایک پولیس جیپ میں سفر کیا تھا۔ ڈرائیور کا رخ سیمنٹ فیکٹری کی طرف تھا، مگر ڈاک بنگلہ اس سے پہلے ہی پڑتا تھا۔ میں نے اس کی عمارت کو دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیا اور ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی کو گیٹ سے اندر لے جائے۔ گاڑی کے رکنے کی آواز پر چوکیدار باہر آیا۔ ہماری صورت دیکھتے ہی اس کا ہاتھ سلام کے لیے اٹھ گیا۔ آپ آ گئے جی، بہت اچھا ہوا۔ میں نے کہا پیر عنایت آیا تھا؟ پیر صاحب بھی تشریف لائے تھے کل رات کو، اور اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اندر سے گل نمودار ہوئی۔ اس نے ہماری آواز سن لی تھی۔ اس نے ایک چیخ ماری، بھائی جان، اور دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ کچھ کہے بغیر اس نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا گل، ہے گل، یہ کیا دیوانگی ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ غالب کی نظر ٹیکسی ڈرائیور پر تھی جو احمقوں کی طرح منہ کھولے بیٹھا ہوا تھا۔ میں گل کو کھینچ کر اندر لے گیا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی تھی اور میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے گل کو سختی سے جھنجھوڑ کر کہا، گل، منہ سے بتاؤ بات کیا ہے؟ وہ رابعہ باجی، اس نے بڑی مشکل سے کہا اور پھر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے رابعہ کو؟ میں نے پھر اسے جھنجھوڑا۔ چوکیدار نے میرے پیچھے سے کہا، سر جی، وہ رات کو پیر صاحب دونوں کو یہاں چھوڑ گئے تھے۔ وہ 2 بجے تشریف لائے تھے اور فوراً ہی واپس چلے گئے تھے۔ میں نے انہیں ایک ہی کمرے میں سلا دیا تھا، چائے وغیرہ بھی بنا کے دی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، میں جاگ رہا ہوں۔ لیکن ان کے سونے کے بعد میری بھی آنکھ لگ گئی۔ پھر جناب، صبح 10 بجے تک میں اندر نہیں گیا۔ میں نے سوچا انہیں سونے دوں۔ 10 بجے میں نے دیکھا تو یہ اکیلی سو رہی تھی۔ اس نے گل کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے گل کی طرف دیکھا۔ گل نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور اقرار میں سر ہلایا۔ یہ مجھے اپنے سرانے ملا تھا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے ایک لفافہ نکالا۔ لفافے پر میرا نام تھا، مگر یہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس میں رکھا ہوا کاغذ نکال لیا۔ یہ میں نے کھول لیا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ گل نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، رابعہ نے اپنے خط میں لکھا تھا، میری جگہ میرے خط کو پا کے تم کو یقیناً مایوسی ہوگی، صدمہ ہوگا، شاید غصہ بھی بہت آئے گا۔ اگر میں تمہیں کچھ بتائے بغیر چلی جاتی تو تم سب بہت پریشان ہوتے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
حالات کی مجبوری کچھ ایسی ہے کہ فی الحال میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ میں کوئی بہانہ نہیں کر رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی اور نہ کسی کے جبر دباؤ کے باعث ایسا کہہ رہی ہوں۔ میں تمہاری اس محبت کی جو مجھے تم سے ہے قسم کھا کے تمہیں یقین دلانا چاہتی ہوں کہ فکر یا تشویش کی کوئی بات نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے سکندر کے کوئی دشمن میری کنپٹی پر ریوالور رکھ کر مجھ سے یہ سب لکھوا لیتا، لیکن ایک بار نہیں 10 بار گولی مار کے بھی وہ مجھ سے جھوٹی قسم نہیں لے سکتا تھا۔ تم یقیناً جاننا چاہو گے کہ میں نے اچانک فیصلہ تمہیں کچھ بتائے بغیر کیوں کیا، اور اگر تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی ایسی بات ہو گئی تو اب بتانے میں کیا قباحت ہے۔ اچانک کچھ نہیں ہوا سکندر، ایک ضرورت کا احساس مجھے بہت پہلے سے تھا۔ میں تذبذب کا شکار تھی۔ پہلے مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ تمہیں اور تم سب کو اپنے فیصلے میں شریک کروں یا نہ کروں۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے استخارہ کیا اور مجھے اشارہ ملا کہ ابھی کسی کو کچھ بتانا مناسب نہیں اور مجھے یہ قدم بلا تاخیر اٹھانا چاہیے، اور اسی میں بہتری ہے، میری یا تمہاری یا ہم سب کی۔ ابھی تو میں واپس جا رہی ہوں، شاید کوئی میری بات نہ سمجھ سکے، ممکن ہے تم بھی اسے دماغ کی خرابی کہو، لیکن مجھے یہ غیب کا اشارہ لگتا ہے۔ اسے میں چھٹی اس لیے نہیں کہوں گی کہ یہ اس سے زیادہ طاقتور آواز تھی جس کے خلاف میری عقل کے دلائل اور جذبات کی مزاحمت سب بیکار ثابت ہوئے۔ ایسا ایک بار نہیں متعدد بار ہوا۔ میں نے رات کو خواب میں یہ آواز سنی، معلوم نہیں کون تھا جو کہتا تھا جا واپس لوٹ جا۔ ظاہر ہے یہ خواب تھا، مگر سکندر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آواز بار بار دکھائی دے؟ وقفے وقفے سے میں نے 4 مرتبہ یہ خواب دیکھا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر تنہا کھڑی ہوں اور میرے چاروں طرف ایسے پہاڑوں کی چوٹیوں کا سلسلہ ہے تحد نظر، اور پہاڑوں پر برف بھی برف ہے، کہیں کوئی درخت، کوئی پرندہ، کوئی آواز، کچھ بھی نہیں۔ وہ سب برف کے بنے ہوئے پہاڑ ہیں، بالکل سفید، اور اوپر نیلا آسمان ہے۔ ایک پہاڑ کے پیچھے سورج غروب ہو رہا ہے یا شاید طلوع ہو رہا ہے، اور پس منظر کی اس روشنی میں مجھے ایک کیولا سا نظر آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تم ہو، بہت دور ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہو، اور غالباً یہ تمہاری ہی آواز ہے۔ پھر اچانک گھوپ اندھیرا پھیل جاتا ہے اور تم غائب ہو جاتے ہو۔ ہر مرتبہ خواب اسی طرح ختم ہوا اور میں نے خوف سے کانپتے ہوئے باقی رات گزاری۔ میں نے خواب کو صرف وہم اور خیالوں کا سراب سمجھ کر ٹالنا چاہا، سوچا تم سے کہوں مگر کہہ نہ سکی۔ تم بھی کہتے کہ خواب کیا ہے، خواب تو صرف خواب ہوتے ہیں۔ فرائڈ کہتا ہے کہ ناآسودہ خواہشوں کی تصویر، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ سب میں بھی جانتی ہوں، لیکن کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک خواب کسی نے دوسری بار، تیسری بار اور چوتھی بار ایسے دیکھا ہو جیسے ایک ہی فلم کا کوئی حصہ ہو، کہ ہر شو میں ہر روز سب کچھ وہی رہے؟ کچھ بدل بھی کیسے سکتا ہے؟ اسی بات نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ تم جانتے ہو میں تم پرست، شکی مزاج یا خبتی بہرحال نہیں ہوں، اور تقدیر کے لکھے کو خدا کی رضا سمجھ کر قبول کرنا میرے ایمان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا تمہارا۔ چنانچہ جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں وہم میں مبتلا ہو گئی، شک میں پڑ گئی، یا سمجھو کہ میرا یقین متزلزل ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ خواب آخر کس کا اشارہ ہے، اور اشارہ ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ابھی میں کچھ طے نہیں کر پائی تھی کہ پرسوں رات جب میں خانہ بدوشوں کے خیمے میں سو رہی تھی، یا یوں سمجھو کہ آنکھیں کھولے لیٹی تھی اور سوچ رہی تھی، یہ میں نہیں بتاؤں گی کہ کس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں نے ایک آواز سنی، جاؤ واپس لوٹ جاؤ۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھی اور میں نے گل کو بھی جگا دیا، وہ بھی جاگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے کچھ سنا؟ گل نے کچھ نہیں سنا تھا، ابھی امبائر کی خاموشی پر کان لگائے بیٹھے تھے کہ وہ آواز پھر آئی۔ میں اچھل پڑی، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی جب گل اسی طرح بیٹھی رہی۔ اس نے پھر کچھ بھی نہیں سنا تھا۔ میں نے کہا کہ گل، ابھی کوئی کہہ رہا تھا جاؤ واپس لوٹ جا، بالکل سکندر کی آواز میں۔ گل پریشان ہو گئی، اس نے کہا کہ باجی آپ سو جائیں، آیت الکرسی پڑھ کر۔ اس نے جو سوچا ٹھیک ہی سوچا، وہ سمجھی کہ یہ دوری کی مجبوری کا صدمہ ہے جس نے میرے اعصاب پر برا اثر ڈالا ہے۔ میں اسے کیا کہتی؟ رات کے شاید 2 بجے میری آنکھ لگ گئی تھی کہ پھر وہ خواب شروع ہو گیا، 5ویں بار۔ لیکن خواب کے آغاز میں ہی کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا جا واپس لوٹ جا، اور میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ گل بھی اٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی یہاں کوئی تھا، میرا خیال ہے سکندر آیا تھا۔ گل بیچاری تقریباً رونے پر آ گئی۔ اس نے کہا کہ باجی پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ شاید آپ کو ڈر ہے کہ سکندر بھائی نہیں آئیں گے، مگر اب چند گھنٹوں کی بات ہے، وہ پھر آ جائیں گے۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ نہ آئیں۔ دیکھیں اتنے کم وقت میں پیر عنایت نے ہمیں تلاش کر لیا اور وعدے کے مطابق یہاں پہنچا گیا، مگر اس کی باتوں سے میری تسلی نہیں ہوئی۔
اور اس وقت میں نے گل کے سونے کے بعد استخارہ کیا اور فیصلہ کر لیا۔ اس وقت صبح کے 6 بجے ہیں۔ اجالا ڈاک بنگلے کی کھڑکیوں کے دھندلے شیشوں پر اتر آیا ہے۔ گل سو رہی ہے اور میں یہ خط چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اگر یہ خط میری غلطی ہے تو مجھے معاف کر دینا، ناراض مت ہونا اور دل برا مت کرنا۔ بدلہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں، نہ تم، نہ وقت۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ ہو۔